اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں ان 5 چیزوں کی جو دل میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو دل میں بگاڑ پیدا کرتی ہے وہ ہے دنیا والوں کی صحبت میں رہنا۔ دنیا والوں میں اور اللہ والوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دنیا والوں کی صحبت میں رہنے سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر وقت دنیا کا سوچتے ہیں اور دنیا کے فائدوں کو سوچتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان کے ایمان پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ اگر ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں جو خود بھی اللہ کا کہنا نہیں مانتے اور آپ سے بھی کہتے ہیں کہ خیر ہے، اگر اللہ کا کہا ایک دفعہ نہ مانیں گے تو کچھ نہیں ہو جائے گا، تو ایسے لوگ آپ کے دل کا نظام خراب کر دیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ آپ بھی ان لوگوں کی طرح سوچنے لگیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ حد سے زیادہ گھلے ملے نہیں۔ خیر و بھلائی کے معاملات میں آپ ان کے ساتھ شامل ضرور ہوں، لیکن گناہ کے کاموں میں ان کا ساتھ نہ دیں۔ دوسری چیز ہے بے پناہ خواہشات رکھنا۔ دنیا کی خواہشات ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہے جس میں انسان کا ایمان ڈوب جاتا ہے، اس لیے شکر کرنا سیکھیں۔ جو آپ کے پاس موجود ہے اس پر مطمئن ہونا سیکھیں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا۔ اسے ایک چیز مل جائے تو دوسری چیز کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے، اور ایسا کرنا انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ سے بہت دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ خواہش کرنا بری بات نہیں ہے۔ خواہشوں کے پیچھے ان چیزوں کی بے قدری کرنا جن سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، یہ بری بات ہے، اور یہ بات اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی نعمتوں کی قدر نہ کرے۔ تیسری چیز ہے اللہ کے علاوہ لوگوں یا چیزوں سے لگاؤ۔ دل کو اور ایمان کو جو ایک چیز تباہ و برباد کر دیتی ہے وہ ہے اللہ کے علاوہ کسی انسان یا کسی چیز سے دل لگانا، یعنی اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہنا۔ اور اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کو چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انسان کے لیے یا اس چیز کے لیے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں یا آپ شرک کریں۔ آپ اللہ کے ساتھ محبت اور عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ آپ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ جس سے بھی محبت کریں گے وہ انسان آپ کو دھوکہ دے گا۔ آپ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ جس پر بھی اعتبار کریں گے وہ آپ کے اعتبار کو توڑ دے گا۔ آپ اللہ کے علاوہ جس کو بھی اپنا خدا مانیں گے وہ آپ کو مایوس کر دے گا۔ چوتھی چیز ہے ضرورت سے زیادہ کھانا۔ کھانے میں کثرت انسان کو کئی طرح سے نقصانات دیتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے ہم طاقتور ہو جائیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ کھانے سے انسان اور کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے بہت ساری بیماریوں کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ ایک پیٹو شخص ہر وقت اپنے پیٹ کو کھانے سے بھرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے، اور پھر وہ اسے اتنا بھر دیتا ہے کہ اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے پیٹ میں مسلسل درد رہتا ہے، اسے نیند زیادہ آنے لگتی ہے، وہ بھاری پن محسوس کرنے لگتا ہے، اس کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ سست ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے نہ اس کا نماز کے لیے اٹھنے کو جی چاہتا ہے اور نہ اس کا قرآن کھولنے کو جی چاہتا ہے۔ کتنی عبادات ہیں جو اس کی سستی کی وجہ سے قضا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زیادہ کھانا نہیں بلکہ اچھا کھانا کھائیں۔ اتنا کھانا بس کافی ہوتا ہے کہ انسان اپنے پیٹ کو سہارا دے سکے، اور اگر اسے بڑھنا ہو تو اس کا 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے۔ پانچویں چیز ہے ضرورت سے زیادہ نیند۔ دل کا پانچواں خاصیت نیند میں کثرت ہے، کیونکہ زیادہ نیند سستی پیدا کرتی ہے اور جسم کو ڈھیلا کر دیتی ہے، یعنی جسم توانا نہیں رہتا۔ جب ضرورت ہو نیند تبھی فائدہ دیتی ہے، یعنی رات کے پہلے حصے میں عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ رات کے آخری پہر میں فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے سوئیں۔ جو رات دیر تک جو ہے وہ جاگتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں وہ بہت زیادہ سوتے ہیں، کیونکہ پھر وہ نماز ہی
فکر ان کو نہیں ہوتی اور وہ فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دن کے پہلے حصے میں بھی سوئی رہتے ہیں، جبکہ اس حصے میں اٹھنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ 5 گھنٹے کی نیند کا شمار فائدہ مند نیند میں ہوتا ہے، اس لیے نہ زیادہ سوئیں نہ کم سوئیں، لیکن رات کو ہی سوئیں۔ جو انسان رات جاگ کر اور دن سو کر گزارتا ہے، اس انسان کا دماغ آہستہ آہستہ سلو ہو جاتا ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اس کے سوچنے سمجھنے اور خصوصاً چیزوں کو یاد رکھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ 5 چیزیں ہیں جن سے ہمارے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان 5 چیزوں سے دور رہ سکیں۔ شکریہ۔